بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے آنسوں کو روک نہیں پائیں گے۔ دل تھام کے یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جیسا کہ مسجد نبوی کے سامنے حضرت بی بی فاطمہ اور مولا علی شیر خدا کا گھر تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ان کے کانوں میں حسن و حسین کے رونے کی آواز پڑی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہو گئے کہ حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھے اور حضرت پاک بی بی فاطمہ کے گھر کے دروازے پر تشریف لائے اور دروازہ کھٹکا کر کہا کہ بیٹی دروازہ کھولو۔ اندر سے حضرت بی بی پاک فاطمہ کی آواز آئی کہ اے بابا جان، میں دروازہ کیسے کھولوں، کیونکہ میرے پاس ایک ہی چادر تھی، وہ پھٹ گئی ہے۔ میں پاؤں کو ڈھانپتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، اور سر کو ڈھانپتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ بابا جان، میرے پاس اور چادر بھی نہیں جسے میں اوڑھ کر آپ کے سامنے آ سکوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنی چادر دیوار کے اوپر لٹکا دی، اور حضرت فاطمہ نے اپنے بابا جان کی وہ چادر اوڑھ کر دروازہ کھولا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کی آنکھوں کا رنگ زرد ہو چکا تھا اور آپ بہت کمزور ہو چکی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ کہنے لگیں، اے بابا جان، آج مجھے معاف کر دینا، کیونکہ آج میں آپ کے استقبال کے لیے نہ آ سکی۔ بابا جان، آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، اور بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی شیر خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت بی بی فاطمہ زاروں قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں، بابا جان، آپ حکم کریں۔ پیارے نبی بھی اپنی بیٹی کی بات سن کر زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا کہ حسن و حسین کی رونے کی آواز میرے کانوں میں تیزی سے پڑی، تو میں پریشان ہو کر یہاں آیا ہوں۔ حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے کہا، بابا جان، روئیں نہیں تو اور کیا کریں، حسن و حسین 2 دن سے بھوکے ہیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ اے بیٹی، صبر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین علیہ السلام کے منہ میں دی، تو حسین اپنے نانا جان کی انگلی کو چوسنے لگے اور حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ حسن نے بھی خوب آرام کیا۔ اتنے میں مسجد نبوی سے اذان کی آواز آئی اور حضرت بی بی فاطمہ نے جائے نماز بچھائی اور نماز کے لیے مصلی پر کھڑی ہو گئی، اور حضرت بی بی فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور اپنی بیٹی کو اٹھایا اور پوچھا، اے فاطمہ بیٹی، تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ زاروں قطار رونے لگی اور کہا کہ اے بابا جان،
آپ کی بیٹی کا آج چوتھے دن کا فاقہ ہے، یعنی بی بی فاطمہ چوتھے دن سے بھوکی تھیں۔ آپ نے 4 دن سے کچھ بھی نہ کھایا تھا، حتیٰ کہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا، اس لیے بابا جان کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی یہ پتھر کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ تو بی بی پاک حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اے بابا جان، جب پہلے دن کھانے کے لیے کچھ نہ تھا تو میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا، اور جب دوسرے اور تیسرے دن بھی کچھ نہ تھا تو میں نے 2 پتھر اور باندھ لیے۔ اور بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے، یعنی آپ کی بیٹی 4 دن سے بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ زاروں قطار رونے لگی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی اپنی جے نماز کا پلہ اٹھاؤ۔ بی بی پاک نے جب جے نماز کا پلہ اٹھایا تو دیکھا کہ سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بیٹی، جتنا چاہو یہاں سے سونا اٹھا سکتی ہو، لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ تک نہ لگایا، اور بی بی فاطمہ نے جے نماز کا پلہ دوبارہ رکھ دیا اور فرمایا کہ بابا جان، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور فرمایا کہ فاطمہ، تمہارا یہ صبر قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گیا ہے، اسی لیے نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اور فرمایا کہ اے بیٹی، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ آپ فرمانے لگے، اے بیٹی، تمہارا 3 دن سے فاقہ ہے اور میرا 4 دن سے فاقہ ہے، اسی لیے میں نے اپنے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا بنا دیتے، لیکن پھر بھی وہ اتنے بھوکے اور فاقے سے کیوں رہتے تھے؟ آپ ایسا اس لیے کرتے تھے کیونکہ آپ کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اور ایسا نہ کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان و شوکت سے زندگی گزاری تھی اور ہم غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ آپ کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی ہے۔ آپ کے ایک اشارے سے سورج واپس پلٹ پڑتا ہے، اور جس کے اشارے سے پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگتے تھے۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید اسلامی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔